تو پاکستان نے جس طرح ہمیشہ ہسٹوریکلی نیشنز کو اور مختلف اقوام کو اس لینز میں دیکھا ہے جیسے فیتھ کے تھرو ہم ایک الائنس کی فارم میں ایک گلوبل الائنس بنا سکتے ہیں، جیسے پین اسلامزم کی اگر بات کی جائے تو اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ تمام اسلامی ممالک کی یونین ہونی چاہیے۔ اسی لیے ایکسپیکٹ کیا گیا کہ جب اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملے شروع کیے ان ریٹیلیشن ٹو وٹ حماس ڈڈ، تو بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب شاید اسلامی ممالک کی ایک تنظیم بنے گی جس کے بعد ایک جوائنٹ ایکشن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا۔ لیکن ہوا کیا کہ جو برادر اسلامی ملک ہے یعنی کہ ایران جس کو ہم کہتے ہیں، اسی نے پاکستان پہ حملہ کر دیا آؤٹ آف نو ویئر، اور دوبارہ سے ہمیں یاد کروایا کہ انٹرنیشنل الائنسز میں یا پھر عالمی دنیا کے اندر ایڈیالوجی اور فیتھ کی ویلیو بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ نیشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے فیتھ کو دیکھ کے ریلیشن قائم نہیں کرتی بلکہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو دیکھ کے کرتی ہیں۔ مثال چین کی بھی آپ کے سامنے ہے، جس سے ہمارے بائلیٹرل تعلقات بہت اچھے رہتے ہیں ہمیشہ سے، اور پہلے روز سے ان کی ہر ڈیمانڈ کو ماننا اور ان کی طرف سے ہمیں ڈٹ جو ہے وہ اس سے نکالنا، یہ شو کرتا ہے کہ ایڈیالوجی ہماری چاہے سیم نہ ہو لیکن چونکہ انٹرسٹ ایک دوسرے کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں تو اسی لیے معاملات صحیح چلتے ہیں۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی اور بحیرہ عرب سے گہری دوستی ہماری چین کے ساتھ ہے۔ ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں خرابی اس وقت آئی جب آج سے 2 روز قبل رات کو ایران کی طرف سے ایک اٹیک کیا گیا، جس اٹیک کے نتیجے میں 2 بچے ان کی جانیں گئیں اور 3 لوگ انجرڈ ہوئے۔ ایران کی جانب سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی گئی ہے۔ یہ اٹیک کیوں کیا گیا آؤٹ آف نو ویئر؟ اس سے پہلے ویسے ایران 2 ریڈز اور کر چکا تھا، سیریا کے اندر بھی کی 2 روز قبل، وہاں پر 11 راکٹ فائر کیے، اور یہ وہ ایریا تھا جہاں شیعہ میجورٹی تھی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں سیکٹیرین لینز انوالوڈ ہو، لیکن نہیں ہے۔ اور دوسرا اٹیک جو کیا وہ عراق کے اندر کیا، اور وہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ اپنے اسٹریٹجک ڈیزائنس کو حاصل کرنے کے لیے بغیر کسی انٹیمیشن کے جا کے گھس گئے، راکٹ مار دیے۔ اور پاکستان کے اندر بھی پنجگور کا علاقہ جو ہے اس کے قریب جو کو سبز کہا جاتا ہے اس علاقے کو، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایران کی طرف سے ریپیٹڈلی یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ یہاں کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، کیونکہ 1 مہینہ قبل یعنی کہ 2023 کے دسمبر میں سیستان پروونس کے اندر 11 پولیس والوں کی جان جاتی ہے، ایران کے اندر ایک اٹیک ہوتا ہے۔ اس اٹیک کو وہ بلیم کرتے ہیں جیش العدل کی تنظیم کے اوپر۔ اب جیش العدل کی تنظیم کیا ہے؟ یہ پہلے فارمرلی اس کو جند اللہ کہا کرتے تھے، کیونکہ 2009 سے پہلے تک جند اللہ کے نام سے ایک سنی ملیشیا تھی جو کہ ایران کے اگینسٹ بھی تھی اور کچھ اس کے پاکستان کے اگینسٹ بھی کلیمز تھے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف پاکستان میں بیٹھ کے وہ آپریٹ اس لیے کر رہے تھے کہ ہمارے اگینسٹ ان کو کوئی گریونس نہیں تھا، بالکل تھا، لیکن اس کے باوجود ایران میں ان کے اٹیکس جو تھے وہ اسی لیے تھے کہ وہ بہت سی جگہوں پہ ایران کی انوالومنٹ سے ناخوش تھے۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ جند اللہ کا جو سربراہ جو اس وقت تھا جس کا نام عبد المالک ریگی تھا، اس کو ایران کی طرف سے کیپچر کیا گیا اور پاکستان نے ہیلپ کیا اس کیپچر کے اندر، یعنی کہ پاکستان نے مدد کی ایران کی کہ آپ اس بندے کو کنوکٹ کریں، اور اس کی کالز وغیرہ یا اس کی کمیونیکیشن انٹرسیپٹ کر کے اس کی گرفتاری ہوتی ہے۔ 2009 میں اس کو پھانسی دی جاتی ہے ایران کی طرف سے، اور پھانسی دیے جانے کے فوری بعد یہ جند اللہ کی تنظیم جو ہے یہ ختم ہوتی ہے اور یہ جیش العدل میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اب جیش العدل کی طرف سے جو حملے ایران کے اندر کیے جا رہے تھے، اس پہ ریپیٹڈ کلیمز ایران کے یہی تھے کہ ان کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے، لیکن ایران سسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ شاید اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے اس میں اسرائیل یا امریکہ مل کے سپورٹ کرتے ہیں جیش العدل کو کہ وہ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرے، اور اسی لیے وہ پاکستان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ شاید پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی ریاست بھی اس میں کمپلیسٹ ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی بھی ایسا ثبوت یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پاکستان کسی سے اسسٹنس لے کے جیش العدل کو ہاربر کر رہا ہو، لیکن اس کے باوجود ایران کی طرف سے یہ اٹیک کیا جاتا ہے وچ از مائنڈ لیس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کر دیں، اور اس سے 2 روز پہلے آئرونیکلی ڈیووس کے اندر پاکستان کے پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ اور فارن منسٹر آف ایران ملتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز کنوے نہیں کی جاتی، ٹیررزم پہ جنرل بات ہوتی ہے، اسپیسیفک نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس سے 1 روز پہلے جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز، نیول ایکسرسائز ہوتی ہے، یعنی کہ ایران اور پاکستان کی فوج اکٹھا مشق کر رہی ہے جنگی، اور اس سے اگلے دن 1 دن کے بعد وہی ایران پاکستان کے بارڈر کی سپیس کو وائلیٹ کر کے اٹیک کر دیتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر کریڈیبلٹی ہوگی ایرانین جو سپوکس پرسنز ہیں ان کی، کیونکہ اگر وہ ایسا کچھ کرنے بھی جا رہے ہیں تو اس کی کوئی بھی
پرائر اسٹیٹمنٹ یا اس سے پہلے کوئی بلڈ اپ یا یہ کہنا کہ وہ بالکل اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ ڈپلومیٹک ٹائز کو بریک کر دیں نہیں کیا. آؤٹ آف نو ویئر یہ حملہ ہو گیا. اور پھر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ IRGC کی طرف سے کیا گیا ہے, یعنی کہ جو پاسداران انقلاب جو گارڈز ہیں ایران کے ان کی طرف سے انیشیٹو ہے, تو بہت سے لوگ شاید آن بورڈ ہی نہ ہوتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایرانین اسٹیٹ کی نیچر کو سمجھنا پڑے گا. اگر آپ نے اس اٹیک کی جسٹ میں جانا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایران کی اسٹیٹ آپریٹ کیسے کرتی ہے. اب وہ کافی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں ہر کوئی ایک پیج پہ ہے, وہاں پر جو تھیوکریسی ہے اور جو گورنمنٹ کے ماؤتھ پیس ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. تو وہاں بھی اتھارٹی کہیں اور اقتدار کہیں اور ہے, جس طرح پاکستان میں کسی حد تک ہے, لیکن اس نہج پہ نہیں ہے جتنا وہاں پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر تو سینکشنز بھی لگ چکی ہیں. 2022 کے اندر ایران کو FATF کی طرف سے بلیک لسٹ کیا گیا تھا, اور اس کے بعد US سینکشنز کا بھی ایران بہت لمبے عرصے سے سامنا کر رہا ہے. حالانکہ جوائنٹ کوآپریشن پلان آف ایکشن جس کو JCPOA کہتے ہیں, اوباما کے دور میں وہ نیگوشیٹ کیا جا رہا تھا, لیکن اس سے بھی وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ پروڈیوس نہیں ہوئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے ریپیٹڈلی جو نیوکلیئر پرولیفریشن کے الزامات ہیں اس کو وہ ایڈریس نہیں کر پائے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے پاکستان کی ایران کے ساتھ معاہدوں کی اگر ہم بات کریں, 2012 میں بھی ایران پاکستان گیس پائپ لائن سائن ہوتی ہے, لیکن امریکی سینکشن کی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ پچھلے سال $5 ارب کے ٹریڈ اگریمنٹس ہوتے ہیں ایران کے ساتھ, لیکن ان ٹاکس کے ساتھ ساتھ آن دا سائڈ لائنز یہ بھی چل رہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل بارڈر کی سپیس کو وائلیٹ کر دیں. اب پاکستان کے رسپانس پہ آتے ہیں. پاکستان نے ڈپلومیٹیکلی انیشیلی تو کافی سینلی ری ایکٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پرسونا نان گراٹا کر دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا امبیسڈر نہیں چاہیے. تو ایران میں جو امبیسڈر موجود تھے, پاکستان نے کہا کہ اس کو وہیں رہنے دیں, ہمیں نہیں چاہیے, اور اپنا بھی واپس بلا لیا آپ نے, کنڈیم بھی کیا. لیکن ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا, بہت سے لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اتنا کافی نہیں ہوگا اور ایک ملٹری ریٹیلیشن بھی دی جائے گی. اور وہی ہوا کہ کل رات کو غالباً کل صبح یعنی کہ 5 سے 6 بجے کے درمیان پاکستان کی طرف سے جو ہائیڈ آؤٹس تھے ایران کے اندر بنے ہوئے, وہاں جا کر اٹیک کیا گیا. اس آپریشن کو مرگ بر سرماچار کہا جا رہا ہے, جس کا مطلب ہے ڈیتھ ٹو دا فائٹرز اور فدائین, یعنی کہ جو فائٹرز وہاں پر موجود ہیں ڈیتھ ٹو دیم. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایرانین ریولوشن آئی تھی تو مرگ بر امریکہ بہت مشہور نعرہ تھا وہاں پہ. تو اب پاکستان نے ایک پرشین جو ہے وہ ایک لفظ کا استعمال کیا ٹو گیو اے میسج کہ جو بارڈر کے اس پار ایران کے اندر لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے اگینسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ان کو جا کے ہم اٹیک کریں گے. اچھا, انٹرسٹنگلی ایران کی جو اسٹیٹ ایجنسیز ہیں یا ایران کی جو گورنمنٹ ہے, ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس اٹیک میں جو پاکستان نے کیا ہے اس میں 9 لوگ جو ہیں وہ ان کی جان گئی ہے, 9 کیجولٹیز رپورٹ کی جا رہی ہیں. لیکن کہا یہ گیا ایران کی طرف سے, جس سے لگا کہ شاید چیزیں ڈی ایسکلیٹ ہو جائیں گی, ایران مزید اگریشن شو نہیں کرے گا. اس سے لگا کہ جس میں ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 9 میں سے کوئی ایرانی سٹیزن نہیں تھا, یہ سارے کے سارے دراصل پاکستانی سٹیزن تھے. ان کا تعلق BLA اور BLF سے تھا. اب یہ وہ تو نہیں کہہ رہے, لیکن انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ BLA اور BLF کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, جو وہاں پر بلوچ لبریشن فرنٹ کے لوگ ہیں اور لوگ ہیں جو کہ سیپریٹسٹ موومنٹ چلا رہے ہیں. تو پاکستان نے اکراس دا بارڈر جا کے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. تو ایران بھی یہ کہتا ہے کہ بے شک سپیس ہماری وائلیٹ ہوئی ہے, لیکن اس میں چیز یہ ہے کہ ہمارا کوئی شہری نہیں مرا. اب چائنا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تحمل رکھیں, ریسٹرینٹ شو کریں, اور ہم ڈائلاگ بھی کروا سکتے ہیں. ہندوستان نے کہا کہ پاکستان کا اور ایران کا مسئلہ ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. انٹرسٹنگلی جے شنکر صاحب جو کہ فارن منسٹر ہیں ہندوستان کے, وہ اس ساری صورتحال میں جب ایران نے انیشیٹو لیا یہ والا, وہ ایران کے اندر موجود تھے. تو پاکستان میں بہت سے لوگوں نے اس کو ہندوستان سے جوڑنے کی بھی کوشش کی. اب وہ کتنی ٹھیک ہے وہ تو کنسپریسی ہے, اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس کو ایکسس آف ریزسٹنس کی جہاں تک بات ہے, یعنی کہ اسرائیل کے اگینسٹ جو الائنس بن چکی ہے, جس میں ایران ہے, حزب اللہ ہے, پھر وہ سیرین عرب ریپبلک ہے, اور ان میں سے بہت سے انٹرنیشنل انیشیٹو ایسے ہیں جو وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو ہیں وہ پرسو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو. تو پاکستان اس ساری صورتحال میں بجائے اس کے کہ کوئی سلوشن پاکستان کو ساتھ ملا کے ٹاکس کی بات کی جاتی کہ جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اس پہ ہمارا کیا جوائنٹ ایکشن ہو سکتا ہے یا ہم کس طرح نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے لڑ کے وہی ثابت کر دیا کہ جو بھی یہ بات کرتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل مسلم الائنس ہے ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے. اگر سعودیز کی بات کریں تو ہسٹوریکلی اتنے خراب تعلقات رہے, اب تو پھر ریپیئر ہو رہے ہیں کچھ ایران اور سعودیہ کے. لیکن ہمارے ساتھ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا
پہلے 8-10 گھنٹے تو بالکل کنفیوز تھا کہ اب اگر یہ حملہ کر دیا تو ہم نے کہنا کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل، غالباً اسرائیل تو نہیں، جب امریکہ کی طرف سے اسامہ بن لادن کی ایراڈیکیشن کرنے کے لیے جب آپریشن ہوا تھا ایبٹ آباد کے اندر، تو اس میں بھی شروع میں اتنی کنفیوژن تھی کہ میڈیا کے لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب کیا رپورٹ کریں، کیا یہ ہماری وکٹری ہے یا ہماری ڈیفیٹ ہے یا ہیوملیشن ہے یا فخر کی بات ہے. اسی لیے بہت لمبا انتظار کیا. اس وقت کے وزیر اعظم نے پہلے مبارکباد پیش کی، بعد میں جا کے کنڈیم بھی کر دیا. یہی صورتحال ہم نے یہاں پر دیکھی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پاکستان کا میڈیا اتنا ایمبیولنٹ رہا کہ اس پہ پوزیشن کیا لینی ہے؟ کیونکہ ایک تو جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ لائن کیا لینی ہے. اس کی وجہ کہ انڈیپینڈنس تو ہے نہیں، اپنے دماغ سے فیصلہ کرنا نہیں ہے، تو دیکھنا ہے ڈیپ اسٹیٹ کی طرف کہ وہ کوئی لائن دیں گے، اس پہ چل پڑیں گے. اسی لیے اتنا ڈیلے کر دیا کہ عالمی میڈیا میں خبریں چھپ گئیں، ہیڈ لائنز چل گئیں، اپنا میڈیا خاموش رہا. لیکن صبح اٹھ کے ہوش آئی ان سب کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی ایران سے تعلقات اچھے رہے ہیں. ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا تھا 1947 میں. وہ پہلا ملک تھا جہاں پر پاکستان کی ایمبیسی کھلتی ہے. وہ پہلا ملک تھا جس نے سوویت رشیا USSR سے پاکستان کا پہلا رابطہ کروایا اس دور کے اندر، لیاقت علی خان صاحب جب حیات تھے اس وقت. لیکن موونگ آن، کچھ نہ کچھ اسکرمشز کا ہونا، پھر کچھ نہ کچھ واقعات ایسے ہونا جس میں پاکستان کی بھی کچھ گریونسز رہی ہیں. جیسے کہ 2023 کے اندر اگر بات کی جائے تو پاکستان کے پنجگور کے علاقے میں 4 ملٹری پرسونلز کی جان گئی تھی، اور ان کا بھی جو فنگر پوائنٹ کی گئی وہ اس لیے کہ ایران کی طرف سے یہ واقعہ ہوا ہے. پھر ایران بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ ریپیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں وہاں سے پاکستان کی سرزمین سے ایران کے خلاف. تو دونوں یہ کلیم کرتے ہیں کہ دراصل دونوں کے بارڈر کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف اگریشن کر رہے ہیں، لیکن بیٹھ کے سالو نہیں کرتے اس کو. تو اسی لیے جب ہم ہسٹری دیکھیں تو بہت سی تاریخ ایسی بھی ہے جس میں ایران پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے رہے لیکن اب آ کر نہیں ہیں. تو پاکستان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ آپ کے 2 ہاٹ بارڈر پہلے تھے. ایک افغانستان والا بارڈر تھا، چمن بارڈر، اور غالباً افغانستان کے ساتھ جتنی بھی باؤنڈری پاکستان کی ہے ہمیشہ سے کرائسس کا شکار رہی ہے، اب بھی ہے. دوسری چیز اگر دیکھی جائے تو وہ ہندوستان کا بارڈر ہے. وہاں پہ آپ 4 جنگیں لڑ چکے ہیں. اس کے علاوہ وہاں اب تو چلیں پھر بھی کچھ اسکرمشز کم ہوئے ہیں. پہلے روٹین کی بات تھی کہ LOC پہ فائرنگ ہو رہی ہے، ہر کوئی اس کو انپرووکڈ کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں. تیسرا بارڈر جو پاکستان کا تھا وہ ایران کے ساتھ تھا، وہ بھی ہاٹ بارڈر بن چکا ہے. تو کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مزید جنگی حالات پیدا ہونے چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ایران وہ ملک ہے جس کو آپ کرٹیل کر ہی نہیں سکتے. کیسے کریں گے؟ سینکشن لگا دیں گے، وہ پہلی لگی ہوئی ہے. ان پہ اکنامک کنسٹرینٹ لگائیں گے، وہ پہلی لگی ہوئی ہے ان کے اوپر، کیونکہ وہ پہلے ہی FATF سے بلیک لسٹ ہیں. اس کے علاوہ ان کی ٹریڈ بند کریں گے، وہ پہلی بلیک مارکیٹ میں سروائیو کر رہے ہیں. ان کا تیل نہیں خریدیں گے، وہ پہلی بلیک مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. کیا کریں گے ان کے اگینسٹ؟ کچھ بھی نہیں. تو بات یہی ہے کہ ایک سوسائڈل اسٹیٹ جو کہ نارتھ کورین ماڈل کے قریب جا کے ملتی ہے، کیونکہ مجھے تو اگر کمپیئر کرنا ہے ایران کو کسی سے بھی دنیا میں تو وہ نارتھ کوریا ہی ہے، جہاں پہ مورل پولیس پھر رہی ہے، سڑکوں پہ کوڑے مار رہی ہے، جہاں پہ ملک چھوڑنے کے لیے عورت کو پرمیشن چاہیے مرد کی کہ میں نے باہر جانا ہے، مجھے پرمیشن دے دیں. یہ صورتحال ہے سول لبرٹیز کی وہاں پہ. تو اگر آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ انٹرنیشنل لاز کو رسپیکٹ کریں گے، کبھی نہیں ہوگا. سو وی کوڈ سے دیٹ ایران از آن اے سوسائڈل مشن، اور وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ جس آئیڈیالوجی کے اوپر انہوں نے یہ ریولوشن ساری ایک جو ہے وہ آرکیسٹریٹ کی تھی وہ کام نہیں کر رہی لانگر رن میں. سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اتنا نیچرل اور مٹیریل ویلتھ ہونے کے باوجود عوام کے پیٹ نہیں بھر پا رہے. تو اس طرح سے فرسٹریشن کو نکالنا از ویری کامن. دے ہیو بین دا گریٹسٹ ایکسپورٹر آف ٹیررزم ان دا ورلڈ. بشار الاسد کی جنگ میں جو ان کا ہاتھ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ صرف ایک آدمی کی رجیم بچانے کے لیے ایک ایسے آدمی کو بیک کر رہے ہیں جس نے میس مرڈر کیا ہوا ہے اپنے ہی شہریوں کا. بے شک دوسری طرف سعودیز نے بھی کوئی کم نہیں کیا، امریکہ بھی انوالوڈ ہے، لیکن ہم تو ایران کی بات کر رہے ہیں فی الوقت. تو اسی لیے کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ایران سینٹی شو کرے گا، نہیں کرے گا. لیکن ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اس کو انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جائیں، سیکورٹی کونسل میں جا کے بات کریں اور ان سے اس کیس کو بلڈ اپ کریں کہ اگر ہم نے اب بیلنس کر بھی لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب مزید بھی ایسے واقعات ہوتے جائیں گے اور ہم ملیٹریلی ایکٹ کرتے رہیں گے. ڈپلومیٹک سلوشن کی طرف جانا پڑے گا، اور جو وار جنگوازم پھیلا رہے ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں ایک اور ہاٹ بارڈر کریٹ ہونا از دا لاسٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ. تھینک یو.